چمپک روز کی طرح اپنے گھر میں سو رہا تھا۔ وہ سو ہی رہا تھا تو مرغے نے اذان دینا شروع کر دی۔ مرغے کی اذان سے چمپک کی آنکھ کھل گئی۔ ابھی گاؤں میں سب سو رہے تھے، لیکن چمپک اٹھا ہوا تھا۔ چمپک کو اپنی ذمہ داری کا کچھ زیادہ ہی احساس تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کسان کا فرض ہے کہ اپنے گاؤں کے لوگوں کو اچھے پھل اور سبزیاں فراہم کرے۔ وہ فصلوں پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ اتنے میں چنکی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھی اور کہنے لگی کہ ارے آپ اٹھ گئے، آپ یہاں میرا انتظار کریں، میں آپ کے لیے ابھی بھاگ کر کھانا لاتی ہوں۔ چمپک کہنے لگا کہ ذرا جلدی کر لو، مجھے جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ چنکی کہنے لگی کہ ہاں آپ بس تھوڑی دیر رکیں، میں ابھی کھانا لے کر آ رہی ہوں۔ بابو ابھی سو رہا تھا۔ ان کی آوازوں سے بابو بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بابو چمپک کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ اٹھ گئے؟ چمپک کہنے لگا کہ ہاں بیٹا، اب تم بھی تیار ہو جاؤ، تم نے بھی تو اسکول جانا ہے، جلدی کرو ورنہ تمہیں دیر ہو جائے گی۔ ایسا کرو کہ تم اپنی ماں کو کہو کہ تمہیں بھی ناشتہ بنا کر لا دے، ایسے بھوکے پیٹ جانا تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ چنکی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مجھے بھی ناشتہ بنا دے۔ چنکی کو ہر وقت ہی بابو پر غصہ رہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے ناشتہ بنانے کا کہا تو چنکی کو اس پر اور بھی زیادہ غصہ آ گیا اور کہنے لگی کہ تمہارا تو کام ہی ہے کہ مجھے پریشان کرتے رہو، کبھی بھی مجھے سکون سے نہ رہنے دینا۔ تم پہلے نہیں یاد آیا تمہیں، اور اب آ کر مجھے کہہ رہے ہو کہ تم نے کھانا کھانا ہے۔ اب جب میں ناشتہ بنا کر فارغ ہو چکی ہوں تو تمہیں یاد آ گیا ہے۔ اب میں دوبارہ تمہارے لیے کھانا نہیں بنا رہی، تم ایسے ہی بھوکے جاؤ اسکول، اور خبردار جو اپنے باپ کو کچھ بتایا تو اگر تو وہ کچھ پوچھے تو کہنا کہ ہاں تم نے ناشتہ کر لیا، لگ گئی نا سمجھ؟ بابو ڈرتے ہوئے بولا کہ ہاں سمجھ گیا۔ اتنے میں بابو وہاں سے نکل کر اسکول کی طرف جا رہا تھا تو چمپک پوچھنے لگا کہ بیٹا ناشتے کیے بغیر کہاں جا رہے ہو؟ پہلے تو بابو گھبرا گیا، لیکن پھر اسے چنکی کی بات یاد آئی تو کہنے لگا کہ میں نے ناشتہ کر لیا ہے۔ پھر وہ وہاں سے فوراً بھاگ گیا۔ چنکی پھر چمپک سے کہنے لگی کہ ارے آپ خود تو کھانا کھائیں نا، آپ نے پھر کام پر بھی جانا ہے۔ چمپک اب کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھا کر چنکی اس سے کہنے لگی کہ گھر کا کچھ ضروری سامان ختم ہو چکا ہے، تو آتے ہوئے لے کر آئیے گا، ورنہ کل کھانا بنانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ چمپک کہنے لگا کہ تم فکر ہی نہ کرو، آج میری فصلوں کے پکنے کا وقت ہو گیا ہے، تو اس کے بدلے میں مجھے کافی زیادہ منافع ملنے والا ہے، تو تمہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں واپسی پر آتے ہوئے سب کچھ لے کر آؤں گا، بس تم مجھے سامان کی لسٹ دے دو۔ وہ اب یہ کہتے ہوئے خوشی خوشی گھر سے نکل گیا۔ چنکی بھی خوش ہو گئی تھی کہ اب چمپک کو منافع ملے گا، تو وہ
اپنی پسند کی چیزیں کھا سکے گی۔ چمپک کے جانے کے بعد وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ بابو اب اسکول پہنچا۔ اسکول پہنچ کر تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا کہ اسکول میں کھانے کا وقت ہو گیا۔ سب بچے اپنے اپنے گھروں سے کھانا لے کر آئے ہوئے تھے، لیکن بابو وہاں بیٹھا صرف سب کو دیکھ ہی رہا تھا۔ چھوٹو اور ڈھولو بھی ادھر ہی تھے، وہ دونوں اس کو دیکھ رہے تھے۔ ڈھولو کہنے لگا کہ لگتا ہے اس کو پھر سے چنکی نے کھانا نہیں دیا، تو چھوٹو آؤ ہم چلیں، ہم بابو کے ساتھ مل کر اپنا کھانا کھاتے ہیں۔ اب دونوں بابو کے پاس گئے اور یہ تینوں مل کر کھانا کھانے لگے۔ دوسری طرف جب چمپک فصلوں کے پاس پہنچا تو اسے کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی۔ وہ تھوڑا آگے گیا تو دیکھا کہ فصلوں میں سے عجیب سی بدبو آ رہی ہے اور ساری فصلیں خراب ہو چکی تھیں۔ چمپک نے دیکھا کہ زمین پر ہر جگہ چھوٹے چھوٹے کیڑے تھے، وہ فصلوں کو برباد کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ہر جگہ تباہی ہی تباہی تھی۔ یہ دیکھ کر چمپک کے ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ وہ بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ وہ وہاں بیٹھ کر رونے لگ گیا، ساتھ ہی ساتھ کہنے لگا کہ ہائے میں تو لٹ گیا، برباد ہو کر رہ گیا، اب میرے گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ میں بچوں کو کھانا کیسے کھلاؤں گا اور گھر میں ضرورت کی چیزیں کیسے لے کر جاؤں گا؟ مجھے تو میری بیوی نے آج ہی سامان لے کر آنے کو کہا تھا، میں تو لٹ گیا، میں اب گھر والوں کو کیا شکل دکھاؤں گا؟ اتنے میں پاس سے دروغہ گزر رہا تھا۔ دروغہ نے چمپک کو جب روتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے اس کے پاس پہنچا کہ ارے چمپک، تم رو کیوں رہے ہو اور اتنے پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ چمپک بتانے ہی لگا کہ دروغہ کی نظر فصلوں پر پڑی۔ وہ یہ دیکھ کر چمپک سے فوراً سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیسے ہوا، کس نے کیا یہ سب؟ چمپک بتانے لگا کہ یہی تو ہوا ہے میرے ساتھ۔ میں گھر سے یہاں منافع لینے آیا تھا اور جب دیکھا تو اپنی فصلوں کو برباد ہوا دیکھا۔ دروغہ کہنے لگا کہ کچھ معلوم ہے کہ ایسا آخر کون کر سکتا ہے؟ تو چمپا کہنے لگا کہ میں تو جب آیا تو یہاں پر ہر جگہ کیڑے پڑے ہوئے تھے، انہوں نے ہی ان فصلوں کو برباد کیا ہے۔ دروغہ کہنے لگا کہ یہ کیڑے آخر یہاں آئے تو آئے کیسے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہمارے گاؤں میں، یہ تو سب کے لیے ہی پریشانی والی بات ہے، ہم سب تو ایسے بھوکے مر جائیں گے۔ ان دونوں کی باتیں چل ہی رہی تھیں تو دیکھا کہ ببن وہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ ان دونوں کو اکٹھا دیکھ کر ان کے پاس آ گیا اور پوچھنے لگا کہ خیریت ہے؟ تم سب یہاں اتنے پریشان کیوں کھڑے ہو؟ چمپک روتے روتے ببن کو ساری بات بتانے لگا۔ ببن یہ سن کر فوراً سے بولا کہ یہ کیڑے یہاں تک بھی پہنچ گئے۔
میں ابھی اپنی دکان سے ہی واپس آ رہا ہوں۔ میری ساری مٹھائیاں ان کیڑوں نے خراب کر دی ہیں اور اب وہ بالکل بھی کھانے کے قابل نہیں رہی۔ میں بھی بہت زیادہ پریشان ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ مسئلہ تمہارے ساتھ بھی ہے، لیکن اب آخر مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کیا تو کیا کس نے؟ ایسی حرکت کون کر سکتا ہے؟ کس کو ہم سے اس قدر دشمنی ہے کہ وہ سنک گڑھ کے لوگوں کو بھوکا مارنا چاہتا ہے؟ اتنے میں دروغہ بول کہ ہم نے تھوڑے ہی دن پہلے بنسی لال کو سبق سکھایا تھا، تو کیا اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب پریانکا تو نہیں کر رہی؟ کیونکہ وہ دونوں باپ بیٹی ہمیں سبق سکھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ببن کہنے لگا کہ ہاں دروغہ، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ کام پریانکا کا ہی ہو سکتا ہے۔ اسی نے ہی یہ کیڑے چھوڑے ہوں گے ہمارے گاؤں میں۔ چمپک کہنے لگا کہ آخر اس بات کا حل کیسے نکالیں گے؟ ان کیڑوں سے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ ببن کہتا کہ میرے خیال سے تو ددو کے پاس جانا چاہیے اور ان سے مشورہ لینا چاہیے۔ یہ سب اب ددو کے پاس گئے اور انہیں کیڑوں کے بارے میں بتایا۔ یہ سب سن کر ددو کہنے لگے کہ اگر تو یہ پریانکا نے کیا ہے تو میرے پاس اس کا حل موجود ہے۔ دروغہ، اب جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ تم بہت غور سے سنو۔ تم یہ دوال اس سے سونگھو اور بنسی لال کے بارے میں سوچو۔ جیسے ہی اس نے سوچا تو وہ بنسی لال میں تبدیل ہو گیا۔ دروغہ کہنے لگا کہ ارے یہ کیا ہو گیا آخر؟ ددو کہتے کہ تم اب بنسی لال ہو، سمجھے؟ تمہیں اب پریانکا کے پاس جانا ہے اور اس کا کھیل ختم کرنا ہے، اور دھیان رہے کہ اس کو بالکل بھی شک نہ ہو۔ اب دروغہ بنسی لال کے بھیس میں پریانکا کے پاس پہنچا۔ پریانکا کہنے لگی کہ ارے آپ آ گئے، یہ دیکھیں، یہ وہی کیڑے ہیں جو ہم نے سنک گڑھ میں چھوڑے ہیں۔ یہ کیڑے اپنا کام بہت بہادری سے کر رہے ہیں۔ یہ دوا میں نے انہیں پلائی ہے جس سے یہ بہت زیادہ طاقتور بن چکے ہیں اور مزید تباہی مچانے کو بھی تیار ہیں۔ میں نے اور بھی بہت زیادہ کیڑے تیار کر لیے ہیں جس سے ہم سنک گڑھ کے باقی تمام جگہوں پر انہیں بھیج سکتے ہیں۔ دروغہ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو دروغہ نے سوچا کہ میں جلدی میں وہی دوا پریانکا کے اوپر گرا دیتا ہوں۔ جب دروغہ نے دوا پریانکا کے اوپر گرائی تو وہ چیخنے لگی اور دیکھا کہ سارے کیڑے خود ہی مر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر دروغہ وہاں سے بھاگ گیا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو سب لوگ اسے مارنے والے تھے، تو وہاں فوراً سے ددو پہنچے تو دوبارہ سے اسے دروغہ بنا دی۔ دروغہ نے بتایا کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب سب کیڑے خود ہی مر جائیں گے اور پھر سے ساری فصلیں
بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ سن کر چمپک نے سکھ کا سانس لیا اور ببن نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔